السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رحيمها كريمها تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. اس کے بعد لا تعداد درود السلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تمہارے پیر مرشد شمس الضحیٰ بدر الدجا والی مدحہ شیما نویر میرے اور تمہارے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جس آیت مبارکہ میں تلاوت کی ہے سورۃ تحریم سورت نمبر 6 آیت نمبر سورت دی آنکھے. اس کے اندر خالق کائنات میں توبہ کرنے والا کا ذکر کیتا ہے
اور توبہ کی طرف رغبت دلائیے کہ جڑے بندے گناہ پر بیٹھے ہیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، جہنم دے کولو عذابی والا مہینہ ہے، سارے دا سارا مہینہ اللہ کی رحمت والا، اللہ کی بخشش والا، جہنم دے کولو عذابی والا مہینہ ہے۔ یعنی عام طور پہ حدیث کو سنتے ہو اور عالم بیان کر دے رہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ پہلا داتا رحمت دا، دوسرا داتا مغفرت دا، تیسرا داتا اللہ کی جہنم کو عذابی دا۔ اس دے اندر راوی مجہول ہے، جس دی بنا کے یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی تک اس کی سند نہیں پہنچی، اور جو صحیح ثابت ہوتا ہے قرآن حدیث کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے سارا مہینہ رمضان المبارک کا رحمت والا، بخشش والا اور اللہ کی جہنم کو عذابی کا مہینہ ہے۔ اس واسطے خالق کائنات نے اپنے بندیاں اپنی طرف بلایا ہے، کس واسطے کہ جنہاں کو غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، پریشان نہیں ہونا، گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، زنا کرنے والے ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے لفظ آمنو استعمال کیتا ہے، اور توجہ دینا سن دے جانا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنو کا لفظ 92 دفعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیتا ہے، جتنے بھی اللہ نے مخاطب کیتا ہے ایمان والوں، دوسرے تیسرے کو اللہ نے مخاطب نہیں کیتا۔ اس واسطے اللہ جلال نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا اور مسلمان بھی ہوئے گا، متقی پرہیزگار بھی ہوئے گا، اور جیڑا بندہ خالی مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والا جیڑا ہوئے گا وہ مسلمان بھی پکا ہوئے گا، متقی بھی پکا ہوئے گا، پرہیزگار بھی پکا ہوئے گا۔ آئیے اللہ کا قرآن سننا، آقا علیہ السلام کا فرمان سننا۔ اللہ جلال نے اپنے پیغمبر کو قرآن مجید میں نازل فرما کے اور اپنے پیغمبر کو ارشاد فرما دیتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دو نا، خالق کائنات جی کے اعلان فرمایا پیغمبر جی میرا ساڈے سینے پاک کے قرآن نازل کیتا ہے نا، اپنے مومن بندوں پڑھ کے سنا دیو نا، اے مومن بندوں پریشان نہیں ہونا نا، میرے گنہگار سیاکار اللہ کی رحمت کو مایوس نہیں ہونا۔ آئیے اللہ کا قرآن سن دے جانا نا، اللہ کو جلال فرما رہے ہیں، اے محبوب پیغمبر جی میرا قرآن پڑھ کے نا لوگوں دس دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو نا لفظ آمنوا اللہ نے استعمال فرمایا نا، یا ایھا الذین، اور ایک اور جو لفظ آمنوا استعمال ہوتا ہے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے، جس وقت لفظ آمنوا اللہ استعمال کر دے رہے اسی پورے توجہ دے نال آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے اور غور و فکر دے نال سن دے کہ اللہ کسی چیز کو منع کرن لگے نے یا کسی چیز کا حکم کرن لگے نے، آرڈر کرن لگے نے۔ اللہ جلال فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے ایمان رکھنے والوں، آسمانی کتابوں کے یوم آخرت کے ایمان رکھنے والوں، اللہ جلال کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، توبہ کرو نا الی اللہ، اللہ کی طرف واجو نا، اللہ اپنے بندیاں کو بلا رہے ہیں، کیا باتیں نا بندیاں نے، کیا باتیں نا بندیاں نے کہ نا اللہ جلال خود مخاطب فرما رہے ہیں اور کہہ کی رہے ہیں، اے مومن بندے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ جلال فرما رہے ہیں توبہ کرنی ہے تو پکی سے سچی کرنی ہے نا، دو نمبر بندے نہیں بننا نا بلکہ ایک نمبر بننا ہے نا، مذاق دے اندر توبہ نہیں کرنی بلکہ حقیقت کے اندر اللہ جلال فرما رہے ہیں جڑا بندہ میرے کو توبہ کرے گا میں انہیں معاف کر دوں گا، معاف نہیں کروں گا، اللہ جلال فرما رہے ہیں۔ اور یہ دوسری آیت اللہ
جلال نے قرآن کی سن دے جانا اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں اے میرے نبی پیغمبر جی اپنی زبان مدر جو اعلان فرما دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں اے میرے بندے تسی میری رحمت نہ امید نہیں ہونا بلکہ میرے کو توبہ استغفار کرنا میں بڑا غفور الرحیم بخشن حرام بخشن والا غفور الرحیم اے میری تے صفت یہ نام الغفار والغفار اللہ کو جلال کے بخشن دے بہانے تلاش کر رہے نام آئیے اللہ کو جلال کا قرآن فرما رہے اپنے کول بات نہیں کر رہا اور اللہ کو جلال کے قرآن کی جو تلاوت کیتے ہیں نام اس کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر نے کیا ہے نام مسلم دے احمد دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے نام مسعود کی نو کیا جاندا ہے نام نسیان کی نو کیا جاندا ہے نام کیونکہ انسان دا معنی خطا بندا ہے انسان نسیان دے وچ ہے نام غلطی ہو جائے وڈی گل نہیں نام وقت کر کے کر جانا اے وڈی گل ہے نام اللہ کو جلال پسند نہیں ایک انسان غلطی کرے پھر اس پہ پڑ جائے نام بلکہ دامت اختیار نہیں کرتا شرمندگی اختیار نہیں کرتا اللہ کو جلال کے پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی گول بات کر لیا حوالہ نوٹ کرتے جانا مسلم کے احمد کے حدیث موجود ہے نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے نام بیان کرنے والے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نائب سوال حضرت ابی بن کعب کو کیتا ہے نام نسیان کیوں کیا جانتا ہے نام حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی سے صحابی دن اے میرے دوست ابی بن کعب یہ ہوئی سوال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو کیتا ہے نام آقا کی نسیان کیوں کہتے ہیں نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی حدیث سے بیان کرتے جانا صحیح جامع صحیح کے اندر حدیث موجود ہے نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان نے اپنی زبان میں نبوت جو ارشاد فرما رہے ہیں الندامت توبہ ندامت کی نو کیا جنگل توبہ کی نو کیا جنگل آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الندامت ندامت کے لیے اصل کے اندر ایک توبہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ بندہ شرما جنگا اللہ کے جلال کو آ جنگا دربار رسالت کے اندر اللہ کے جلال کے دربار کے اندر حاضر ہو جاتا ہے نا اور یہ تجوی ہے نا اللہ غلطیاں کام ڈھیر لیکن میں تیرے در پہ آ گیا اللہ غلطیاں کام ڈھیر لیکن میں تیرے در پہ آ گیا معاف کر دے مولا میں تیرا نام پکاریا اللہ کو جلال فرما رہے ہیں آنا بندے تو آیا میں بڑا غفار ہاں آنا بندے تو آیا میں بڑا غفار ہاں ہم تو میرا بندہ بن گیا میں ہوں تیرا یار ہاں اس واسطے اللہ کو جلال کا قرآن آوازہ لگا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سن دے جانا اللہ کو جلال کا قرآن بھی سن دے جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ گناہ کر کے ان کو شرمندہ ہو جاتا ہے اللہ کو جلال نے دربار پہ آ کے سجدہ ہو جاتا ہے کبھی قیام کرتا ہے کبھی رکوع کرتا ہے کبھی سجدہ کرتا ہے اپنے پیشان میں اپنے خار کے حقیقی کے سامنے رکھتا ہے اللہ کو جلال نے شرم آ جاتی ہے میرا بندہ میرے کے انتظار کر رہا ہے کبھی سجدے کر رہا کبھی رکوع کر رہا ہے اور کہہ رہا اللہ کی دل معاف کر دینا میرے پر گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے اللہ کی میں بڑا پریشان کیونکہ مومن بندے بھی اللہ کو جلال نے پیغمبر نے صدق بیان کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیان کرنے والے بڑے پیارے سے آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے تو بندہ نے سمجھایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت مومن بندے کو غلطی ہو جاتی ہے خطا ہو جاتی ہے اللہ کو جلال کے در پہ آ کے روتا ہے اللہ کو توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ کو جلال کے
کر رہا دکھائیے تیسرا پارا اللہ کو جلال فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید اللہ کو جلال فرما رہے ہیں اے انسان اگر نہ تکبر کرنا اگر غلطی ہو جائے عاجزی اختیار کرنی ہے نا شرمندگی اختیار کر کے میرے کو توبہ کرنی ہے نا اگر تو اکڑ گیا نا تکبر کیتا ہے نا غور نہیں کیتا کہ تکبر کرتے ہیں میں انہوں کا حال کی کیتا ہے نا کر دیکھ رہے نا سب کو زیادہ مالک دولت دینا انہیں تکبر کیتا ہے اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے نا پھر ہم لوگ دیکھ رہے نا کی کہتا ہے انا ربکم الاعلی میں تہاڈا رب ہاں اللہ کو جلال کے نام سایہ پانی اندر دیتے دے کوئی مار دیتا ہے نا ابو جہل دیکھ رہے نا اللہ نے سلیل و خوار کر دیتا ہے امان دے کریم دیکھ رہے نا اللہ کو جلال نے سلیل و خوار کر دیتا ہے نا انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا ہے نا انہاں کی کیتا ہے گناہ کر کے تکبر کر دے اور اللہ کو جلال فرما رہے ہیں میرا بندہ تکبر کرتا ہے رائی دے گوڑا پر بھی تکبر کرے گا میں نے پسند نہیں کہ تکبر جڑا بندہ کرے گا تکبر میری چادر جڑا میری چادر میں ہاتھ پائے گا نا میرے غصہ آندا ہے نا میرا عذاب بڑا سخت ہونا لینا واسطے میرے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر گناہ کر کے میرے اکڑ جاندے ہیں میرے کو توبہ نہیں کرتے اس واسطے اللہ جو جلال نے اپنے قرآن مجید کے اندر مومنوں میں سے بیان کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والے اللہ کے بڑے پکی تے سچی خالص توبہ کر لینا رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی پتہ نہیں پھر کہیں آنے کے بخشش والا مہینہ ہے نا اللہ اکبر اللہ ایسا مہینہ جس کے اندر پاک کی قناعت فرما رہے ہیں اے میرے فرشتے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے جانا اس واسطے جہنم کے کوڑے آزادی کا مہینہ ہے نا اور اللہ کو جلال فرما رہے ہیں اے میرے فرشتوں میرے نبی دی امت ماہ رمضان آ گیا آسمانہ کے سارے دروازے کھول دے ہونا اس بخاری کے اندر حدیث سینا اور کیا کر السلام نے فرمایا اللہ کو جلال فرشتہ نازل کر رہے ہیں جنت دیکھے دروازے کھول دے ہونا کیونکہ میرا مہمان میرے نبی دی امت سے چلا گیا ہے نا جگہ میرے مہمان کی قدر کرے گا نا میں باب الریان کے اندر اللہ نے باب الریان دروازے کا نام رکھ دیتا ہے نا اس کے اندر روزےدار کا کروانے نے تجھا بندہ داخل نہیں ہوئے گا ہاں ایک بندہ ایسا ہے نا جنہوں اللہ نے شان دیتا ہے مقام دیتا ہے نا ہمارے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا انہوں اللہ نے شان کو مقام کی دیتا ہے انہوں واسطے اللہ کو جلال کے پیغمبر فرمانے ہیں اللہ کو جلال کے جنت دے اکھے دروازے کھول دیتے جان دینا ہر دروازہ خواہش کرتا ہے وہ خواہش مند حضرت ابو بکر صدیق میرے تھانے گزر جاننا میرے اندر داخل ہو جاننا اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا باب الریان سپیشل روزےدار واسطے اللہ کو جلال نے فرمایا دیکھ لو گنتی دے دن میں کل گیارہ رمضان کا چل نظر آنا آج دیکھ لو رمضان المبارک دے 24 روزے ہو گئے پتہ نہیں چلے اللہ کو جلال کے مہمان کا ایسے واسطے کتنے چہرے ایسے میں میرے پچھلے رمضان کے اندر ساڑھے نال بیٹھ کے اللہ کو جلال کا قرآن سنیا کرتے سن پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنیا کرتے سن کسی کا بارک دنیا تو چلا گیا رمضان چلے گیا کسی کی بارک دنیا تو چلے گئے نا بچے یاد کر رنگ نا قرآن جب ساڈا ابو جی بیٹھ کے ساڈے نال افطاریوں کی طاقت دسنا اج نظر نہیں آ جانا تے بچے کہہ رہے ہیں قرآن جب ساڈی امی جی ساڈے نال افطاریوں کی طاقت دسنا اج نظر نہیں آ رہا بھائی تو پتہ نہیں اگلا رمضان آئے اسی ہوئے نہ ہوئے تے اللہ پاک کے قانات کو پتہ ہے کہ نہیں ہونا ساڈو اللہ سبحانہ جلال نے دیتی ہے اس واسطے میں تینوں دعوت و فکر دینا ہے آجا اللہ کو جلال کے دربار دے اور آ کے کہ اللہ جی میں تیرے در پہ آ گیا نا اللہ اپنے بولے بچ بیٹھ کے میں بولان دے اللہ اپنے بولے بچ بیٹھ کے میں بولان دے بڑا امر نہ مان دے تھولان دے پھیدا میں گنہگار سے آتا تیرے بولے بچ پھپدا لو تیرا سردا تے میرا او سجدہ لو انجوان دی لڑی
پکی تو سچی توبہ کر لینا اور آقا صلاۃ والسلام کی حدیث اگلی حدیث سے غور کر دے لانا مسلم بن احمد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا بنی آدم کے اندر سب تو بہترین اللہ نے بندہ لگتا ہے نام اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جتنی بھی آئی ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ کے قیامت تک جتنی بھی اولاد آئی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان سارے دے وچوں بہترین انسان کے ہیں بہترین آدمی کے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنانی سنا رہا ہوں اپنے بڑے بات بھی کروں گا دلیل دے نال گل کراں گا جا کے حدیث کھول کے دیکھ رہا نا ابن ماجہ کے حدیث موجود ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابن آدم دی اولاد دے وچوں سب تو بہترین آدمی ہے میرا گناہ کر بیٹھتا ہے خطا کر بیٹھتا ہے نا چاہے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہے اللہ کو جلال دے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے تے کردا نہیں تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ کو جلال دے کر دیا کہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کبھی قیام کرتا ہے کبھی رکوع کرتا ہے نا اللہ اکبر اللہ کو جلال دے کہ آج بھی اختیار کرتا ہے نا ندامت اختیار کرتا ہے شرمندگی اختیار کرتا ہے نا اللہ کو جلال دے پیغمبر فرماتے ہیں اے انسان اللہ کو جلال دے بڑا پیارا لگتا ہے میرا غلطی ہو جاتی ہے پھر اس طرح کرتا ہے بلکہ عاجزی دے نال شرمندگی دے نال اللہ کو جلال دے در دے آ کے جھک جاتا ہے نا اللہ کو جلال انعام کی کر دے انعام کی کر دے اللہ کو جلال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت انسان کو غلطی ہو جائے خطا ہو جائے نا کوئی نیکی کرے نا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو نا کیونکہ نیکیاں گناہوں میں مطابق دے قرآن کہہ رہا ہے اپنے قربات میں کر رہا اللہ ذو جلال دا قرآن ہے نا اللہ ذو جلال ارشاد فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات میرے گناہ نے نا انہوں نے کیا میریاں نے نا انہیں دا کے رکھ دنیا نے نا اور خالق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے قرآن بھی ہو نازل فرمایا ہے نا میرے بندے گناہ کر بیٹھے ہیں تب نیکیاں کرنا میرے کو توبہ استغفار کرنا اللہ کو جلال دے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو جلال اس بندے نے انعام کی بندے نے کہ انعام دیتا بندہ دنیا میں نیکیاں رہنا دنیا میں یعنی کہ گناہ کم لینے چاہے چھوٹے نے چاہے بڑے نے اللہ کو جلال معاف کر کے گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر دیں گے نا اے میرے بندے تو میرے در پہ آ گیا پہلے بھولیا سین اور میری ذات کو سمجھ گیا ہے نا میں بڑا غفور الرحیم مولا بڑا غفور الرحیم رحم کر دیا کبھی نہیں تھکنا ہے اسی عیب کر دے پانے تک جائے مولا بڑا غفور الرحیم ہے رحم کر دیا کبھی نہیں تھکنا ہے اسی عیب کر دے اسی گناہ کر دے پانے تھک جائے بد بخشدہ کبھی نہیں آکنا ہے اس رضا اللہ کو جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والے ایمان دا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو ہر کوئی کہتا ہے میں ایمان والا اس بندے دی کی شان کی مقام جو اللہ کو جلال کہہ رہے ہیں ایمان والا ایمان بھی صفت کی ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ
السلام دے صحابی سیدنا معاذ بن مالک اصل دے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عدالت دے اندر پیش ہوئے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے اللہ دا ڈر آ گیا جب تو واپس آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دل آ کے کہندا دربار رسالت دے اندر آ کے کہندا آقا جی معاف کر دیں میرے بخشا لینا میرے حق کر دینا کیونکہ میں گناہ کر بیٹھا زنا کر بیٹھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ نہیں دیں بلکہ کسی اور کام دے اندر توجہ دیتی ہے اس بندے کی طرف توجہ نہیں دیتی پھر کہتا آقا جی میرے گناہ ہو گیا میرے معاف کرا دے اللہ میرے پہ حق مقرر کر دیتے جائے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر غور کر دے پھر کہتا تیسری دفعہ آقا جی میں کہہ رہا میرے پر گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی خطا ہو گئی زنا ہو گیا میرے اللہ کو معاف کرا دے میرے پر جو حد اللہ نے مقرر کی تھی نا مقرر کی تھی جائے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اے بندہ آج میں سچ کہہ رہا ہوں کہ دفعہ توازن تو ٹھیک ہے نا صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی جی آپ کر جانے گے نا ایک سمجھدار آدمی ہے نا یہ پاگل پانی دے اندر سمجھدار عقل والا ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہوگی کہ غلطی ہوگی دیکھو اللہ کا ڈر آ گیا نا اس وقت اللہ کو جلال فرما رہے ہیں دوسرے مقام پہ اللہ کو جلال فرمانے ہیں اگر میرے کو ڈرنا ہے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنا کے نام یا ایھا الذین اتنے لفظ استعمال ہو رہا ہے آمنوا لفظ استعمال ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے کول اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرن کا حق ہے نا ڈرامے بازی نہیں کرنی نا ادھر کہہ رہا ہے اللہ میرے ڈرنا ادھر سنا کی پوجا رہا نا ادھر کہہ رہا ہے اللہ میرے ڈرنا رمضان کے مہینے سے چہریاں کی پوجا رہا نا ادھر کہہ رہا ہے اللہ میرے ڈرنا ادھر شرابوں کی پوجا رہا رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور قیامت کا دن ہے گا اور رمضان مبارک کے مہینہ تیرا اللہ نے تیرے کو اپنا مہمان بھیجا ہے نا اور وہ شکایت کر دیتی تیرے کو میرا کی بنے گا نا کبھی غور کی خیر رمضان مبارک کے اندر میں اپنے کار کے حقیقی کے سامنے کتنا کر رہا 5-10 منٹ رہا یا ادھا گھنٹہ رہا کبھی غور کی طرح نہیں دیتا پر رمضان مبارک کے روزے رکھ رہا بھوک پیاس برداشت کر لیے نا گناہ اونجی کی تو جا رہا ہے چلو اونجی بولی جا رہا ہے یہ بات اونجی کی تو جا رہا ہے چڑیا اونجی کی تو جا رہا ہے اور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے رشتہدار دن اللہ نے روزہ کوئی قبول کر دے بلکہ واسطے اللہ کے ہاں اجر میں اللہ جلال فرما رہے ہیں کہ کو پیاس دے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا جائے گا نا اس واسطے رمضان مبارک کا مہینہ رحمت والا مہینہ بخشش والا مہینہ جہنم کے کولوں آزادی والا مہینہ ہے نا اپنے خال کے رکھیے
گزارا نہیں روزانہ آن لائن دیکھے گا اس آدمی نے لیکن قرآن پڑھنا نہیں دیکھے نا اللہ جلال دا عذاب نہ آئے تو کیا ہے سنت ایسے وقت اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے کہ روزانہ فیس بک میں ٹک ٹاک میں واٹس ایپ میں ٹائم دینا ہے ای میل میں ٹائم دینا ہے ٹک ٹاک میں ٹائم دینا ہے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ وقت بھی اللہ جلال دی آقا صلی السلام کی حدیث ہے اپنے کوئی بات نہیں کر رہا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو جلال دی جس بندے نے وقت دیتا ہے نا وہ ضائع کر لیتا ہے نا بعد میں اندر پچھتائے گا تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا وقت دیتا ہے اللہ کو جلال نے فیس بک کے اندر ضائع نہ کر ٹک ٹاک کے اندر ضائع نہ کر واٹس ایپ پہ ضائع نہ کر اللہ کے نام کرنا کریا کرنا جس وقت اپنے خار کے حقیقی دے نام کرنا کرنا نماز پڑھ لیا کرنا اللہ کے نام ہم کلام ہو جایا کرنا جب تک قرآن پڑھ لیا کرنا اللہ کو جلال کا قرآن پڑھا کرنا یا کل کر سفارش کرے نہ کر قیامت والے دن تیری جنت دن میں لے کے چلا جائے گا اس سے واسطے مغفرت والا بخشش والا میں تیری دعوت دینا آیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا میں بات کر رہا مالک علیہ السلام کی عدالت کے اندر صحابی پیش ہوئے گناہ ہو گیا نا وہ کی کہنا میرے پہ حق مقرر کر دینا یہ بیان کرنے والے حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینا معاذ بن مالک علیہ السلام کی قرآن صحیح مسلم کی حدیث ہے آقا جی میرے پہ حق لا دیتی جائے نا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کر بیٹھا کیوں گناہ ہو گیا یہ خطا ہو گیا آقا جی میں زنا کر بیٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے میرے پر خطا ہو گئی مسیحان ہو گئی نا بولنے میں اتحاد مقرر کیتی جائے نا آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے نا اے میرے صحابہ اس آدمی کو نہ جانا میرا کہنا میرے پر گناہ ہو گیا خطا ہو گئی نا انہیں تو نہ جانا مار مار کے پتھر میں سب کر دینا رجم کر دینا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو جلال نے اس آدمی نے توبہ اتنی قبول کی ہے نا اگر مدینے میں 70 مرتبہ تفسیر کی جائے نا اللہ کو جلال انہوں نے بخش دے نا اللہ اکبر اللہ ایک اس وجہ پہ شامل ہے مقام ہے اللہ کے قرب در گیا جس طرح اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون نہیں سمجھنا آیا کا السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت بھی پیش ہو جاندی ہے نا حضرت برادہ بیان کر دے رامدے قبیلے دی عورت ہے یہ کے کہندی ہے نا آقا جی میرے کو زنا ہو گیا بچہ ہو گیا نا اپنی باپ کی چادر داغدار کر دیتی ہے نا آقا جی میں بڑی شرمندہ میں اللہ دے کو توبہ کرنا چاہنی ہے نا میرے پہ حق میں کرے کی جائے نا کہندی کی ہے طاہرنی یا رسول اللہ میں پاک کر دیتا جائے نا اے اللہ دے پیغمبر جی میں گنہگارانا سیاہکارانا میرے پہ حق میں کرے کی جائے نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت کی کر بیٹھی ہے نا آقا جی نے زنا کر بیٹھی ہے نا معاذ بن مالک دلال میں زنا کی تسینا اور میرے پیر کے اندر بچہ ہے نا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت اے بی بی چلی جا میرے سر دربار رسالت دے گا جنہیں دیر تک بچہ جنم نہیں دے گی میرے دربار کے اندر نہیں آنا آقا علیہ السلام نے انہوں واپس دے دیتا ہے نا بچہ جنم دے دیا نا بچہ پیدا ہوتا پھر آقا علیہ السلام نے خدمت کے اندر پیش ہو جاندی ہے لگن کی نیت کا کو ڈر کیے نا جس طرح اللہ نے کیا ہے نا اتقوا اللہ میرے کو ڈر جاؤ نا متقی بن جا پرہیزگار بن جاؤ نا دل کے اندر اے ہوئی لگے کہ میں ایسے حالت کے اندر مر گئے کہ کل قیامت کی میں ہاں کہ اللہ نے اسی دن زنا کی تجار ہے غلطیوں کی تجار ہے کوئی پرواہ نہیں بھائی اللہ دے کو ڈر جان رمضان مبارک کا مہینہ ہے اللہ کو اپنے خطاؤں میں معافی مانگ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اور السلام پھر کہ میرے وہاں پر چلی جان اتنی دیر تک میرے دربار رسالت کے اندر نہیں آنا اتنی دیر تک یہ بچہ کوئی کھان پین نہ لگ جائے اور
السلام نے ایک اپنے صحابے دے انہوں نے قالت واسطے یعنی کہ انہوں نے مقرر کر دیتا ہے تو انہیں ذمہ داری لینا کھانا خرچہ تو دینا ہے نا اور السلام نے پھر واپس بھیج دیتا ہے نا اس وقت جلدی دینا جلدی اپنے بچے نے کھانا سکھانا قانون یعنی کہ تیرا سکھان دیے نا روٹی کھانا انہیں سکھان دیے نا اور پھر السلام نے بتایا رسالت کے اندر اور کی کہن دیے نا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر جنہیں پاک کر دو نا اللہ کے جلال کے پیغمبر فرمانے نے اے میرے صحابہ کی جماعت اس عورت کو لے جاؤ نا وہ میدان اللہ کے جنگ لے جاؤ جنت جنگ لے جاؤ نا انہیں تیرا کر دیتا جائے انہیں دبا دیتا جائے نا انہیں چھوٹی کر چھوٹی ہے نا انہیں تیرے دن میں پھول دیتا جائے نا دبا دیتا جائے نا مٹی پا دیتی جائے نا اور جنہاں دبا کی قسم کا حصہ ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ عورت کا پورا سسٹم اللہ پاک نے سطر بنایا ہے نا اس واسطے اللہ کے جلال سے پیغمبر فرما رہا ہے اس حصے سے میرا زمین تو باہر ہے گا ان چھاتی والا حصہ منہ والا حصہ میں کپڑا لپیٹ دینا ہے نا اللہ اکبر اللہ آقا السلام فرمانے ان پتھر مار مار کے رجم کر دینا ہے زخمی کو قتل کر دینا ہے نا آقا السلام کے صحابہ نے اللہ کو جلال دے پیغمبر کا حکم عادل ماننے ہوئے اس طرح کی کہنا اور اللہ والے اللہ کو جلال دینا ملاقات کر جانے آنے اللہ کو جلال دینا بھی ان توبہ قبول کی تین پسند نہیں آئی اللہ کو جلال اور خالد بن ولید کی کہ میرے آقا السلام کے صحابہ نے کہ میرے گناہ کر کے سانی وقت پا دینے کیونکہ انہاں دوتے جس وقت انہاں نے بیوی کو پتھر مارے ہے نا لیکن نوک والا پتھر سنا نوک والا پتھر وقتا ہے نا اس بیوی کے جسم پہ وقتا ہے بھول نکلتا ہے لہو نکلتا ہے نا حضرت خالد بن ولید کے کپڑے دیا کے کرتا ہے کہ میں پاک کو میرے کپڑے دے گر گیا ہے ایسی بدکارہ عورتیں نا انہاں کو میرے جسم پہ کپڑے دے لگ گیا ہے نا آقا السلام نے پتا چلیا آقا السلام فرمانے نے اے میرے صحابہ اس عورت کو برا بڑا نہیں کہنا وہ عورت جب اللہ کو کولو در کیے نا جس طرح درندہ حق کے نام اس کا دریئے نام آقا السلام نے لیکن مثل کنہ اللہ نے مقام دیتا ہے عورت کو آقا السلام فرمانے نے مدینہ میں کچھ رہا کہ انہی طور اور تقسیم کیتا جائے نا اللہ کے جلال انہی توبان انہی محبوب لگی ہے انہی پیاری لگی ہے نا اللہ کے جلال مدینہ میں کچھ محلے میں انہوں نے تقسیم کیتا جائے نا انہی توبان اللہ کے جلال انہا گنہگارہ میں بخش دیں گے نا اور اللہ کے جلال کے پیغمبر سے واسطے فرما رہے ہیں جس وقت بھی کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے نا فوری اللہ کی طرف لوٹو نا کوئی رکھتا پڑھو نا اور اللہ کے کوئی استغفار کرو نا میرے آقا السلام دن خود آگت مبارکہ آپ السلام صحابہ دن تشریف فرمانے اور آپ السلام فرمانے اے میرے صحابہ میں اللہ کو جلال دا پیغمبرانا یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے آپ السلام فرمانے میں ایک دن میں اندر 100 دفعہ اللہ کے استغفار کرنا توبہ کرنا اللہ کے دن بخش دینا اور کبھی کسی تے بڑے دار نہیں بڑے بڑے گناہ بچینے یہاں کہ کسی تے مسلمانوں کا تاجر آپ السلام فرمانے میں پھر بھی اللہ کے کولو ڈرنا توبہ کرنا استغفار کرنا اے میرے امتیوں اے میرے صحابہ جمال کچھ بھی اللہ کے کولو زیادہ تو زیادہ استغفار کیتا کرنا کبھی پڑھا کرو استغفر اللہ کبھی پڑھا کرو استغفر اللہ واتوب الیہ آقا السلام نے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا السلام نے میں ایک دعا سکھائی ہے نا کہ نماز کے اندر چاہے نفلی نماز ہو چاہے فرضی نماز ہو نا آقا السلام فرمانے نے اے میرے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق جی تسی ہر نماز کے اندر پڑھنا ہے کہ دعا اور سننا تسی یاد کر لینا آقا السلام فرمانے نے اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک
اللہ اکبر اللہ یہ توبہ والا عمل ہو رہا ہے نا یہ پیغمبران نبی کے پیغمبران اللہ کی جلال دے کو توبہ کیتی ہے نا اور پیغمبران والے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جلال دے کو توبہ کیتی ہے کہ اللہ کی جلال گناہ معاف کر دینے نا گناہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی خطا ہوگی پھر کے طرف کا پھل کھا بیٹھے ہیں پھر اللہ کی جلال دے کو دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ساڈے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام انہاں کو خطا ہوگی نسیان ہوگی اسی کس بات کو نہیں آنا اس واسطے میرے بھائی توبہ کر لینا استغفار کر لینا پتہ نہیں زندگی میں پھر ماہ رمضان آئے نہ آئے کوئی پتہ نہیں زندگی کا یہ زندگی میں سادہ کوئی پتہ نہیں تیرے ساتھ بڑے قیمتی ہیں اللہ کی جلال میں پیغمبر فرمانے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت جس طرح سال آنا ایک ساتھ ہمیں جانا ہے اس وقت تو جان کے قرآن دینا کہ بھروسہ نہیں کرنا کیونکہ سا اللہ کے پیار کے اندر جس وقت موت کا ٹائم مقرر ہو جاتا ہے میرا ٹائم لکھا اللہ کے جلال میں جڑی جگہ کے لکھا اللہ کے جلال میں کہ موت آ کے رہنی ہے اسے ہر دن میں موت اس بندے کو آ کے رہنی ہے کہ اللہ کے جلال میں رکھ دیتے ہیں ایسے واسطے قرآن آواز لگا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ کے جلال میں کتنے نہ بھول کر لے تیرا بندہ اللہ کے قرب توبہ کرتا ہے نا اللہ میرے بخش دینا اللہ کے جلال بڑے راضی ہوں میری نا اللہ کے جلال کے قرب دعا کرے کر اے اللہ جی میرے بخش دے میں بڑا ہی گنہگارم سیاہکارم تیرے رحمت دا محتاجم اللہ کی سانو بخش دینا اس واسطے قرآن کے راجہ لگا رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے انسان اے میرے بندے بے گناہ جو تسی توبہ کرے نا اس وقت غلطی ہو جائے خطا ہو جائے نا اس کے اکمال بلکہ عاجزی اختیار کرنے یہ توبہ نا اقرا پر السلام نے توبہ کا رتبہ دیتا ہے نا اس وقت بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے شرمشار ہو جاتا ہے اللہ کے دربار کے دعا کے توبہ کرتا ہے پھر اللہ کو جلال اس بندے کے گناہوں نیکیاں اندر تبدیل کرتے ہوئے جنت عطا کر دیتے ہیں اس کے واسطے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والے توبہ کرنی تو پکی تو سچی توبہ کرو توبہ کی گناہ کے باعث ہو رہا ہے پھر وہ گناہ کر رہا ہے مسلسل کی جا رہا ہے اس طرح کی توبہ اللہ قابل قبول نہیں کرتے توبہ ان بھی کرنی ہے کہ اس گناہ کو قریب بھی نہیں جانا تیرے گناہ کو توبہ کی ہے اللہ کو پکی اور سچی توبہ کرو کہ اللہ کو جلال تیرے گناہ معاف کر کے نیکیاں میں تبدیل کر دیں گے یا مسلم سبحان اللہ امام کی توفیق دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ